بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور علاج پر کثیر رقم خرچ کرنے کے باوجود افاقہ نہیں ہو پاتا، حالانکہ اس مرض کا نہایت آسان اور سستا علاج قرآن پاک اور احادیث میں مذکور اذکار اور دعاؤں میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا، ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اذکار، ان دعاؤں اور ان صورتوں کو یاد کیا جائے اور ان کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ بفضلہ تعالی ان آیات کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور آج انشاءاللہ الکریم ایک ایسی آیت کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کی برکت سے پیٹ کے جملہ امراض اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گے۔ بعض اوقات لوگوں کے پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، پیٹ کے مختلف امراض میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات، قرآن پاک کے 23ویں پارے میں سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر مریض کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے، اور اگر پیٹ میں رسولیاں ہوئیں تو وہ رسولیاں بھی انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت سے بچے رہیں اور عزت میں اضافہ ہو جائے، درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں مشکلیں آسان ہو جائیں، برڈن ریلیز ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں بیماریوں سے بچے رہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، بلکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے دیکھیں کہ نبی پاک اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتی رہے تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا چاہتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پیارے آقا کی شفاعت سے بہرہ مند ہو کر نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے کچھ اور رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے جو کچھ اسے چاہیے whatever he need in his life or in hereafter، زندگی اچھی گزرے، عزت والی گزرے، پریشانیوں سے بچ کر گزرے، روزی میں برکت ہو، کلمے والی موت، نبی پاک کا دیدار، اور پھر آقا جنت میں ساتھ لے جائیں، جب تک جیوں بار بار مدینے جاؤں، اور رہ کیا گیا ہے؟ آپ بلیو کریں یہ ساری فضیلتیں جو میں نے بیان کی ہیں نا، یہ احادیث میں روایتوں میں موجود ہیں کہ درود پاک ان تمام چیزوں کی، یہ درود پڑھنے والوں کو یہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم کیوں فضول کاموں میں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں؟ اس کو تھام لیں، یہ مہینہ ایکچولی ہمیں درود پاک سے بھی جوڑنے آیا ہے، اتنی عادت بنا لو اس مہینے میں کہ اس کے بعد مہینہ تو چلا جائے، درود پاک ہماری زندگی میں شامل ہو جائے۔ جب ہی شاعر لکھتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔